اپنے بندوں میں سے جسے جب چاہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندوں کبھی گھبرانا نہیں۔ آج اگر فرعون تمہیں پریشان کر رہا ہے، تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، تمہاری زمینوں کو ہڑپنا چاہتا ہے، تو پریشان مت ہونا۔ والعاقبۃ للمتقین، ہمیشہ انجام اچھا اسی کا ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ یعنی دنیا تمہاری اگر چھن بھی جائے تو رب العالمین تمہیں جنت میں مقام عطا فرمانے والا ہے، جنت میں تمہیں زمینیں دینے والا ہے، جنت میں تمہیں امن و امان عطا فرمانے والا ہے، جنت میں تمہیں اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمانے والا۔ والعاقبۃ للمتقین، لیکن جب زمین پہ تم نہتے ہو، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، وَاصْبِرُوا، تو تمہیں صبر سے کام لینا ہے اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنی ہے۔ کیسے مدد طلب کرنی ہے؟ نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، اللہ کی فرمانبرداری کر کے، اس طریقے سے ہمیں مدد طلب کرنی ہے۔ اور اپنے نبی کی زندگی میں بھی ہمیں اور آپ کو نمونہ ملتا ہے۔ جب ہمارے نبی مکہ میں تھے تو ایک صحابی نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی آپ کیا نہیں دیکھتے کہ یہ مکہ والے ہمیں کتنا مار رہے ہیں؟ کسی کو سڑک پہ دوڑا کے مارتے ہیں، کسی کو گلے میں زنجیریں باندھ کے مکے کی گلیوں میں پاگل کتوں کی طرح گھما رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ظلم کی بے انتہا، یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کو بے انتہا ڈھا رہے ہیں، کیا آپ اپنے رب سے مدد نہیں طلب کرنا چاہتے؟ الا تستنصروا لنا ربک، اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں آپ طلب کر لیتے ہیں؟ میرے نبی نے جواب کیا دیا تھا، وہی جواب آج ہمارے اپنے بھائیوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتنی سی بات سے تم گھبرا گئے، پہلے کے زمانے کی تاریخ میں تمہیں بدلاؤ۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا اور سچ مچ میں مسلمان تھے، ان کو اتنا ستایا گیا کہ زمین پہ ان کو گلا کھود کر رکھ دیا جاتا، اور اس کے بعد لوہے کی آری لائی جاتی، اس کے بعد جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، کبھی کبھی ایسی لوہے کی کنگھیاں لائی جاتی کہ جسم کے گوشت اتار لیے جاتے، ہڈیاں الگ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی یہ سارے مناظر اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں اور آگے ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا يَسُدُّ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اتنا بڑا ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، اتنی سزائیں ان کو دی گئی، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے دین سے نہ ہلے، توحید سے نہ ہلے، ایمان سے ذرہ برابر یہ لوگ ڈگمگائے نہیں۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں، یہ آزمائشوں کا دور ہے، ہمارے اور آپ کے اللہ کی طرف پلٹنے کے دور ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنی عبادتوں کو بڑھا دینا چاہیے، عبادتوں میں خلوص پیدا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے، اور اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم ہو جانا چاہیے۔ یہی اس زمانے کا، اس دور کا تقاضا ہے، خاص طور سے بھارتی مسلمانوں کے لیے، ہم اور آپ کے لیے۔ ایک تو صبر کریں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو جائے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے